بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام والایمان وفتح لنا ابواب الجنان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وفي مقام آخر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون وفي مقام آخر فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف وفي مقام آخر ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال تالله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدس إنني أنا الله لا إله إلا أنا ومحمد رسولي من لم يرضى برضائي ولم يقضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليتب ربا سواي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، آج بہت مبارک دن بھی ہے۔ اسی مبارک دن کے اندر اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کا دن تھا سن 2 ہجری، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ قیامت کی شام تک دشمن اسلام اس کو یاد رکھے گا، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ میرے کیف رمضان 17 ہے، روزہ بھی 17واں، تراویح تقریباً 17 ختم ہو گئی۔ آج 28 مارچ مطابق 2024 17 رمضان بروز جمعرات 1445 ہجری۔ قصص الانبیاء علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سلسلہ جاری ہے، اس کی جو قسط اور حلقہ ہم نے کل بیان کیا تھا وہ 16واں نمبر۔ آج یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا قصہ، جس کو اللہ احسن القصص بیان فرما رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے کہ بڑے اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی صعوبتوں سے نکالا گئے، اور عزیز مصر کے دربار میں پہنچا کر ریان بن عصید جو وقت کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی جگہ ان کو عزیز مصر بنا دیا ہے۔ لہذا جیسے خواب دیکھا تھا اور خواب کے مطابق تعبیر دی تھی کہ 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال بارشیں خوب ہوگی، جس میں غلہ خوب ہوگا، جس میں فراوانی خوب ہوگی، اسی کے مطابق ساری فراوانی ہو رہی تھی۔ اور 7 سال اس کے بعد قید سالی کے آنا تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے منظم طریقے سے ساری سلطنت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر سنبھالنا شروع کیا، کیونکہ کہا تھا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم کا رکھنے والا بھی ہوں۔ میرے کیف جب یہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یوسف کو اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ جو غلہ پورے علاقوں میں جمع ہوتا تھا، کنعان جو ہے فلسطین کے قریب ہے، مصر وہاں سے قریب ہے، یمن کے علاقے ہے جو دور دور قبائل آباد تھے، وہاں سے جو بھی ان 7 سالوں میں بارش کی وجہ سے غلہ نکل رہا ہے، جمع کرتے کرتے اپنے خزانے میں اس کو جمع کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو 7 سال شروع ہوئے قحط سالی کے، تو یوسف علیہ السلام نے نظام یہ بنایا کہ ایک آدمی کا جو غلہ ہوگا وہ 200 سیر ہوگا، یعنی 200 سیر اس کو غلہ دیا جائے گا۔ آج کے وزن کے اعتبار سے 5 من یا اس سے کچھ زیادہ گیہوں بنتا ہے ایک آدمی کو فی نفر۔ وہ بھی جو گھر پہ ہو اس کو نہیں ملے گا، جو یہاں آئے گا اس کو دیا جائے گا، اور اتنی رقم اس سے لے کر غلہ اس کو ضرور دیا جائے گا، تاکہ ان 7 سالوں کے اندر لوگ اپنے گزارے کا انتظام کر سکے۔
لہذا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام انتظام فرما رہے گے، جب لوگوں کو بھوک نے ستایا، قحط نے ستایا، تو لوگ جہاں پر غلہ لینے کے لیے آ رہے گے، تو اب کنعان کے اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، جو کل آپ نے سنا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خلیہ میں بیٹھے ہیں، سر پہ تاج ہے، جسم پہ جبہ قبہ ہے، اور بچپن میں جب پھینکا تھا، ایک روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں پھینکا تھا، ایک روایت کے مطابق 16 سال کی عمر میں داخل کیا تھا کنویں کے اندر، لیکن اب جو تخت پر بیٹھے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی ملاقات 40 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ 40 سال میں تو بالکل آدمی بدل جاتا ہے، لیکن بھائی تو وہی بڑے تھے، وہ سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ بچے تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف نے سب کو پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ جب غلہ لے کر جانے لگے، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ کہ جب ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے؟ کنعان، کہا کہ ہمارے ابا کنعان کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام، ہم ان کے بھائی ہیں، ہمارا ایک بھائی تھا بچپن میں وہ کھو گیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور ایک بھائی چھوٹا بنیامین گھر پر ہے۔ جب وہ ہمارا بھائی جس کو بھیڑیا نے کھا گیا تھا، تو جب وہ چلا گیا تو یوسف کے بعد ہمارے ابا یعقوب بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے ساتھ روانہ نہیں کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ میرے بھائی ہے، اور اپنا بھائی بنیامین کا حال بھی معلوم کر لیا، تو کہا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر جب آئندہ آؤ گے اپنے بھائی کو نہ لاؤ گے تو غلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ اور تم نے دیکھا میں نے کیسے اچھا انتظام تمہارا کیا ہے، کیسے مہمان نوازی تمہاری کی ہے۔ ادھر تو کہہ دیا، لیکن جب غلہ پیک ہو رہا تھا، ان کا غلہ داخل کیا جا رہا تھا بوریوں میں، تو اپنے خزانچی سے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ان خزانچی سے کہا کہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ پونجی بھی واپس اس میں ڈال دو، تاکہ اپنے ابا سے پیسے لینا بچے کو گوارا نہیں، اپنے بھائیوں سے پیسے لینا بچے کو گوارا نہیں۔ علماء فرماتے وہ اس لیے پیسے نہ لی ہے، اگر اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہ ہو تو دوبارہ یہ آئیں گے کیسے، اس لیے پیسہ واپس لوٹا دیا، تاکہ جب وہ دیکھیں گے کہ کتنا محسن آدمی ہے، ہمارا غلہ بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی لوٹا دیے، تو اب اسی پیسوں کو لے کر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا کہ ابا جان ہمارا غلہ روک دیا گیا ہے، کہا ہے کہ جب تک بھائی کو نہیں لاؤ گے اب تم کو غلہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ لوٹ کر اپنے ابا سے شکایت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِي مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کیا میں تم پر بھروسہ کروں؟ اس سے پہلے میں نے یوسف کے مطابق تم پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہے، وہ رحم کرنے والے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری کوئی محبت کا مجھے وہ نہیں چاہیے کہ آپ محبت مجھے اظہار کر رہے ہو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے میرے بچے کی اور میری۔ لہذا بھی بات چل ہی رہی تھی، ایک نے غلہ کھول کر دیکھا، گندم کھول کر دیکھا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَةً رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَةٌ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ جب غلہ کھولا تو پیسے واپس مل گئے، غلہ بھی ہے، گندم بھی ہے، اور ساتھ میں پیسے بھی واپس ہے۔ ابا دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے، پیسے بھی ہمارے لوٹا دیے، غلہ بھی ہم کو دے دیا، اب بھیجیے ہمارے ساتھ بھائیوں کو تاکہ ہم اپنا غلہ لے کر آئے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ غلہ لے کر آئے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ نُرْسِلُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ تاکہ قسمیں اٹھاؤ، پہلے اللہ کی قسم کھاؤ، اس کے بعد میں بھیجوں گا۔ سب نے قسم اٹھائی اللہ کی کہ یعقوب علیہ السلام کو تسلی دلائی کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو ڈر لگ رہا تھا جیسے یوسف کو دھوکے سے قتل کر دیا، کہیں یہ میرے چھوٹے بچوں کو بھی قتل نہ کر دے بہانے سے۔
جب قسم اٹھائی، جب سب جانے کا ٹھہرو ٹھہرو، قال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون۔ بیٹے دیکھو جانا تو ایک دروازے سب داخل نہ ہونا، اور کل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ نظر بد نہ لگے اور کوئی بد نظری کی وجہ سے تم بیمار نہ پڑ جاؤ، الگ الگ جانا، کیونکہ پہلے گئے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وقت کے نبی کے بچے ہیں، لیکن ہم سارے مصر کو پتہ چل گیا کہ وقت کا نبی جو یعقوب علیہ السلام ہے اس کے بچے آ رہے ہیں، وہ تو سب دیکھنے کے لیے ہجوم لگے گا آپ کو، لہٰذا ایک دروازے سے نہ جانا، اور والد کے مطابق نہیں گئے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَمَا أُغْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں تک کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جب داخل ہوئے ہیں تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بھائی بنیامین سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے معاف کرنا میرے بھائی، غم نہ کرو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جب چھوٹا بھائی بنیامین نے دیکھا کئی سالوں سے بچھڑا ہوا اپنا بھائی وہ زار و قطار رو رہے ہیں، بنیامین کہتے ہیں میں دوبارہ ان بھائیوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بڑی مجھے پریشان کرتے ہیں اور بڑے مجھے تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف چور تھا نعوذ باللہ، اور اس طرح مجھے میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، چونکہ میں وقت کا نبی ہوں، لوگ مجھے صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں، عدل انصاف کے نام سے جانتے ہیں، میری عزتوں کے چرچے ہیں، میری نبوت کے چرچے ہیں، اگر میں تم کو روک لوں تو ہیلے بہانے میرے پاس نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو ہیلا بہانہ مجھے سمجھا دے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ تو اپنے خزانچی کو بلا کر کہا جب تم ہمارے بھائیوں کا غلہ جب داخل کرو گے، یہ نہیں کہا بھائیوں کا، جب ان کا غلہ تم دو گے تو جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ پیالہ قیمتی تم نے ان کے خزانے میں اور ان کے سامان میں ڈال دینا ہے۔ دو روایت ملتی، وہ پیالہ سونے کا تھا یا تو زمرد کا تھا یا تو چاندی کا تھا یا وہ پیالہ خاص تھا جس سے یوسف علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پیالہ غلے کو ناپنے کا تھا جس کو پیمانہ کہتے ہیں، وہ پیالہ تھا بڑا قیمتی جس کو لوگ عزیز سمجھتے تھے، اور عزیز مصر کا پیالہ ہو تو پیالہ بھی بڑا قیمتی تھا۔ اب وہ پیالہ اٹھا کے اپنے بھائی کے جو بنیامین کا غلہ تیار ہو رہا تھا اس غلے کے اندر اس پیالے کو چھپا دیا۔ یہ ترکیب کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن یاد رکھنا آپ لوگ کہیں گے وقت کا نبی ہے اور ایک سازش کے تحت کسی کو روک رہا ہے، اس کو کہتے کتاب الحیل۔ کتاب الحیل یعنی ایسی کتاب لکھی گئی ہے جس میں ہیلے بہانے کے ذریعے سے شریعت کا کوئی حکم بچانا چاہے تو آدمی بچا سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کی کوئی حکم عدولی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم کھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ میں آج کی رات جنت میں گزارنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تو آج کی رات جنت میں گزارنا چاہتا ہے، جاؤ مدینہ ریاض الجنہ میں جا کے سو جاؤ نبی کے پہلو میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حاضی روض من ریاض الجنہ، یہ میری جو کیاری ہے یہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں جا کے تم قیام کرو گے گویا تم نے آج کی رات جنت میں گزار دی۔ کہا کہ اتنا لمبا سفر ایک دن میں کیسے طے ہوگا آج کی رات؟ امام اعظم نے کہا کہ حل ابوکم حیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں کہاں زندہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر اپنی ماں کے پہلو میں جا کے آرام کر لو۔ نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر تم نے ماں کے پہلو میں جا کے رات گزاری گویا تم نے آج کی رات جنت میں گزار دی۔ یہ ہیلا بہانہ ہے، یہ جو شریعت میں جائز ہے، لیکن ایسا ہیلا بہانہ کرنا جس سے شریعت ٹوٹے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سال کی جو کمائی ہوتی ہے 11 مہینے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، جب 12واں مہینہ شروع ہوتا ہے اٹھا کر اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک سال گزرتا نہیں گئے تو نہ بیوی پہ زکوٰۃ ہے نہ اس میاں پہ زکوٰۃ ہے۔ جب ایک سال گزرنے سے پہلے واپس پھر بیوی اٹھا کر شوہر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے، اس پر ایک سال نہیں گزرا 11 مہینے گزرے، نہ اس پر زکوٰۃ نہ اس پر زکوٰۃ۔ اس طرح کی ہیلے بہانے شریعت کو دھوکہ دینا ہے۔ اور عالم تو پھر کوا بھی حلال کرتا، وہ لکھا ایک عالم کے تعلق سے کہ زکوٰۃ دے تو سارے لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے اور میری زکوٰۃ باہر جائے وہ کیسے گوارا کرے گا؟
تو عالم نے کیا کیا، اپنی زکوٰۃ نکالنی تھی، بوریا گلے کا تیار کیا گیہوں کا، اس میں جو رقم تھی زکوٰۃ کی کئی ہزار روپے اس میں پنی میں ڈال دیے اندر، ایک مسکین کو بلایا، کہا کہ یہ زکوٰۃ میں تم کو دے رہا ہوں۔ جب وہ اٹھا کے جانے لگا، اب اس میں بڑی رقم ہے، اب اس کو تو نہیں پتا، تو کہا کہ بھئی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، تو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہا کہ میں کچھ انتظام کر رہا ہوں، اتنا یہ من ہے گیہوں میں کیسے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ کہا کہ بھئی جب تم جاؤ گے گاڑی لاؤ گے اس کے بعد لے کر جاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ تم یہی مجھے بیچ دو۔ کہا کہ ہاں، اس نے سوچا ٹھیک ہے مارکیٹ جاؤں گا، پتہ نہیں قیمت صحیح لگے گی نہیں لگے گی، تو پوچھا ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ قیمت اس کی، کہا کہ مارکیٹ کی قیمت معلوم کر کے آؤ۔ اس نے معلوم کیا تو 100 روپے من ہے اس زمانے میں۔ کہا کہ 100 کلو جو 100 من ہے 100 روپے کا مل جاتا ہے، یہ کتنے ہے؟ کہا کہ 250 من ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو 250 من کی قیمت مجھ سے لے لو اور اس کے بعد یہ غلہ مجھے بیچ دو۔ کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا، اب میرا سارا خرچہ بچ جائے گا اور بہتر ہے کہ میں قیمت لے کر چلے جاؤں، میں تو یہ غلہ جو آپ دوں گے مارکیٹ میں بیچ کر قیمت تو مجھے لینا ہے۔ اب عالم صاحب نے کہا دیکھو یہ تمہارا تھا، یہ تمہاری ملکیت تھی، تمہارے قبضے میں تھا، اب تم اپنے ہاتھ سے مجھے دو۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے عالم دین کو دیتا ہے، عالم اندر جاتا ہے، پہلے پیسے نکال کے رکھ لیتا ہے، اسی میں سے پیسے موچ کر وہ غلہ بھی بچ گیا، رقم بھی بچ گئی، اور کتنی زکوٰۃ جو دے رہا تھا دے کر بہانہ بنا کر واپس زکوٰۃ ہدیے کے طور پر لے لی، اور وہ واپس لے کر اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، شریعت کو بیوقوف بنا رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں ایسا کوئی ہیلا بہانہ اختیار کرے کہ جس میں شریعت کو کوئی نقصان نہیں، کوئی نیا نیا اسلام میں داخل ہو گیا ہو، اور کوئی ایسا حکم اللہ کا آ گیا کہ جس کو کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو وہ ایمان چھوڑ دے گا۔ اب اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، وقتی طور سے ہیلا بہانہ کر کے استعمال کر سکتے ہو، تو اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہیلے بہانے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیلا بہانہ کیا ہے اپنے بھائی کو روکنے کا، ایک تو بھائی ہے اپنا، ان کو نکالنا ہے ظلم سے، وہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہوا، ایک ہیلا ہے کہ پیالہ ڈال دی اپنے بھائی کے کجاوے کے اندر، گندم کے اندر، اور اس میں شرط یہ تھی اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسلک یہ تھا کہ جس کے پاس چوری کی چیز ملتی تھی اسی آدمی کو قید کر دیا جاتا تھا، لہذا یہ ہیلا بہانہ سمجھا دی اپنے وزیروں کو اور خزانچیوں کو۔ فلما جہزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ جب ان کے گندم کے تھیلوں کے اندر وہ پیالہ ڈال دیا اور جب قافلہ مصر کے باہر چل پڑا، تب اپنے خزانچیوں کو بھیجا کہ جاؤ، وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ ان قافلے والوں کو پکڑو۔ اذن مؤذن تو چلانے والے قاصد نے اعلان دیا ایتها العیر انکم لسارقون، او قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ سارے بھائی متوجہ ہوئے بھائی ہم نے کیا چرایا ہے، تو انہوں کہنے لگے جو آنے والے ہیں مصر سے، اور یوسف علیہ السلام کے خزانچیوں نے کہا قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، کہا کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ گم ہو گیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قافلے والے لے کر آئے ہیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ارے تمہیں پتا ہے ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم کوئی فتنہ فساد کرنے کے لیے چوری کرنے کے لیے تھوڑی آئے گئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر سزا اس کی کیا ہوگی؟ کہا یہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے۔ تو بھائیوں نے کہا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین، کہا کہ ہاں جس کے گلے میں اگر وہ پیالہ مل جائے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر ہمارے یعقوبی جو شریعت ہے، ہمارے ابا کی جو شریعت ہے اس میں ایسا ہے جس کے پاس چوری کی چیز ملتی ہے اسی کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یوسف کو تو یہی کروانا تھا، برابر گھما پھرا کر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو لا کے وہاں چھوڑ دیا۔ انہوں نے خود سزا تجویز کی کہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے پاس وہ پیالہ نکلے گا اسی کو قید کر لیا جائے گا۔ کہا کہ پھر ہم چیکنگ کر لیں تمہاری؟ کہا کہ بالکل کرو۔ تو اب اگر پہلے بنیامین سے چیک کرتے تو معاملہ کھل جاتا کہ نہیں ایک سازش ہے، تو پہلے بنیامین کو چیک نہیں کیا، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان تلاشی لی ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف۔
اپنے سارے بھائیوں کی تلاشی لی اور آخری میں بنیامین کی تلاشی لی تو وہ پیالہ اس میں سے مل گیا۔ اور اللہ فرمائے کذالک کدنا لیوسف، یہ سارے ہیلے بہانے کی ضرورت ہی لگی، یہ اللہ نے ترکیب اللہ نے خود یوسف علیہ السلام کو سکھائی ہے، تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا۔ بھائی دیکھو نیند آ رہی ہوں گی، چلو کوئی بات نہیں بیٹھ جائے، ابھی تو ماں باپوں کو تخت پہ بٹھانے کی بات آئے گی۔ بھائی آپ گر گئے، آئیے آئیے بھائی جتنے بیٹھے تھوڑا قریب آ جائے تو بہت بہتری ہوگی، آ جائیے قریب، آپ وقت تھوڑا لیں گے، ہم کو بھی 2:45 بجے سے جنگ بدر کے عنوان پر سلک میل کالونی مسجد عائشہ میں بات کرنے کے لیے دوڑنا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، آج ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آپ یہ دائیں بائیں بیٹھے کے سامنے آ جائیے، اللہ قبول فرمائے، آ جاؤ بیٹے قریب آ جاؤ، آ جاؤ آپ لوگ بھی تھوڑا قریب آ جائے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، بڑی عبرتیں اللہ تعالیٰ نے ان قصص میں رکھی ہوئی ہے۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ تو بہرکیف آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، جب سامان کی تلاشی لی گئی تو سامان ملا، بنیامین کے جو گندم کا تھیلا تھا اس میں مل گیا اور دیگر بھائیوں کی اس میں نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ نے ترتیب اور ترکیب خود یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہوئی تھی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ تو پچھلی آیات ہے کہ خیانت کرنے والے نہ یوسف علیہ السلام ہے اور نہ ان کے بھائی ہے، لیکن اللہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کی۔ جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے جو خزانچی تھے وہ لے کر چلے گئے اور کارندے لے کر چلے گئے تو سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ جب سامان نکلا تھا تو سامان کو دیکھ کر سب بھائی بول پڑے، قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سب بھائی گئے اور اپنے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اچھا اس نے چوری کی، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی ایسی چوری کی تھی، اور کس کو کہہ رہے؟ خود یوسف کو کہہ رہے، اس کا جو بھائی تھا بنیامین کا اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، اور یہ اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر تھی، اپنی پھوپھی کے پاس پھوپھی کے پاس زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف ایسے آدمی ہے، میں نے آپ کو کہا جس نے ان سے محبت کی وہ فتنے میں پڑا ہے، پھوپھی نے فتنے میں محبت کی تو یوسف فتنے میں پڑے گئے، زلیخا نے محبت کی تو یوسف فتنے میں پڑے گئے، ابا نے محبت کی تو یوسف فتنے میں پڑے گئے، جیلر سے کہا اللہ کے بندے مجھ سے محبت نہ کریو، جو مجھ سے محبت کرتا میں فتنے میں پڑتا ہوں، اب جیل میں قید اٹھا کے مجھے مارتا، مجھ سے محبت نہ سب کرنا لیکن محبت کا اظہار نہ کرنا۔ تو پھوپھی نے 4 سال کی عمر میں ایسے دل یوسف سے لگا لیا تھا کہ یوسف کو بھیجنے کو تیار نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا 1 ہفتہ گزر گیا، آپ بھیج دو یوسف کو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو سر کی پگڑی تھی، جو نسر در نسر چلی آ رہی تھی، وہ پھوپھی نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اس قصے کا عمود کیا ہے، کس کو یاد ہے اس قصے کا عمود کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے قصے کا عمود ہے عصا، اس قصے کا عمود کیا ہے؟ کرتا ہے، بولو سب مل کے، اس قصے کا عمود ہے قصہ، وہ کرتا کیا ہے؟ جہاں آپ دیکھو گے کرتا ضرور آپ کو بیچ میں نظر آئے گا، اور آپ ابھی آگے سنیں گے کہ جھوٹا خون لگا کے آئے گے یوسف کے تو کرتے کے اوپر، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کنویں سے نکالا ہے تو کرتا، ایسے ہی زخمی کیا ہے تو کرتے کو اس میں بھرا کے لائے گے، اور ایسے ہی کرتا پھٹا ہے زلیخا کے پاس تو وہ بھی کرتے کا تذکرہ ہے، اور آپ آگے سنیں گے کرتے کے ذریعے سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی ہے۔ تو وہ جو پگڑی تھی سر کی اسحاق علیہ السلام کی، وہ بچپن میں پھوپھی نے دیکھا کہ میرے پاس نہیں رکھ رہے ہیں نا، اب شریعت یعقوبی میں کیا جس نے چوری کیا تو وہ وہی قید کیا جائے گا، تو 4 سال کے بچے کی کمر پر وہ پگڑی باندھی، چھوٹا سا کپڑا تھا اس کو لپیٹ کر تبرک کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ بیرکہ جب یوسف واپس آئے تو دوسرے دن ہی آ گئی، کہا کہ میرا کپڑا چرا کے یوسف لائے ہیں، کہا کہ کیسے چرا کے لائے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ کیسے چرائے گا؟ یوسف باہر گئے تھے، وہ کمر میں بندھا ہوا ان کو پتہ ہی نہیں، جب واپس آ کے دیکھا تو پگڑی کا ٹکڑا بندھا ہوا ہے، کہا کہ یہ دیکھو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا بچہ بڑا عقل مند ہے کہ اس کو اتنا اچھے سے انداز میں باندھنا اس کو آ گیا، کپڑے کو لپیٹنا آ گیا، بڑا پیارا چور نکلا یہ میرا بچہ یوسف تو۔
تو وہ سمجھ گئی کہ بس تم سمجھ گئے ہو، بس مجھے آپ کا بچہ چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو شریعت کے مطابق یہی ہے، جس کے پاس کپڑا ملے گا اس کی قید میں رہے گا، اب میرے بچے کو لے جاؤ۔ جب تک اس عورت کا انتقال نہیں ہوا، جب تک یوسف علیہ السلام واپس یعقوب کے پاس نہیں آئے ہیں۔ یہ تو شرط تھی۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر ان بھائیوں نے کہا قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اور یوسف کے سامنے بول رہا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ یہ بنیامین نے چوری کی نا آج، تو اس سے پہلے اس کا بھائی گزرا، اس نے بھی ایسی چوری کی تھی۔ فاثر رہا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام چھپا رہے دل کے اندر۔ قال انتم شر مکانا، کہ بری جگہ پر تو تم ہو اور مجھے چوری کا تانا دیتے، واللہ یعلم ما تصفون، جو تم بیان کرو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب سب گر گرا رہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، کہ دیکھو ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اپنا نہیں کہا، اس کا کہا کیسے بھائی ہے، ان ابا کا، ہمارا بھائی نہیں، ان ابانا، یہاں ابانا ہے، نیچے جب کہیں گے چوری کے معاملے سے تو کہا کہ ابانا، اپنے ابا کو جا کے خبر دو کہ تمہارے بچے نے چوری کی ہے۔ بڑے ایک جملے میں باپ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اس کا جو باپ ہے، ان ابانا، کہ یا ایھا الذی ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ آپ قید کر لیجئے۔ اور مسئلہ کیا تھا شریعت یعقوبی میں کہ جو چوری کرے گا اسی کو قید کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کیسے چھوڑتی، اچھا موقع مل گیا، واپس دینے تھوڑی والے ہیں، وہ تو اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ان کی جگہ کسی اور کو روک لیا وہ تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، نہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ بڑا بھائی سب ہو ایک طرف چلے گئے اور تنہائی میں رونے لگے اللہ کے سامنے۔ بڑے بھائی نے کہا تم نے کیا کیا ہے، اس سے پہلے تمہارے ابا نے قسم اٹھائی تھی یوسف کے تعلق سے، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، اور اب قسم اٹھائی تھی ابا نے بنیامین کے لیے، تم نے بنیامین کو بھی کھو دیا۔ اب میری ہمت نہیں ہے ابا کے سامنے جانے کی، جب تک ابا نہ بلائے میں نہیں جاتا، یا تو اللہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دے، القا کر دے، تب یہاں سے جاؤں گا، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم سب جاؤ اپنے ابا سے کہو کہ تیرے بچے نے چوری کی ہے، اور تیرے بچے کے چوری کی وجہ سے ملک مصر نے اس کو روک لیا ہے۔ وما شهدنا الا بما علمنا، جو ہم نے سنا، ہم نے تو دیکھا نہیں چوری کرتے ہوئے، لیکن جب چوری کا مال مل گیا ہے تو چوری اس نے کی ہوگی، لہذا اب تم جا کے صفائی دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اگر ہماری بات سچی نہیں لگتی، جس قافلے میں ہم آئے گئے ان قافلے والوں سے، اونٹ والوں سے پوچھ لو، وہ تم کو بتائیں گے سچ سچ کا بنیامین نے چوری کی ہے۔ یہودا یہاں رک گیا، شمویل، روبیل اور یہودا، تین نام اس کے بڑے بھائی کے آتے ہیں، لیکن وہ رک گیا۔ بنیامین وہاں ہے، یوسف پہلے کھو گئے، تو 14 میں سے کتنے بچے، بولو نا 11۔ 2 بھائی سگے تھے یوسف اور بنیامین، اس کے علاوہ 12 تھے، 12 میں سے ایک اور بچ گئے بھائی یہودا، کتنے بچے 11۔ اب یہ 11 بھائی روتے روتے جا رہے اپنے ابا کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بس کرو یار بس، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ کہ کیوں جھوٹی بکواسیں کرتے ہو، اب بھی تم اپنی طرف سے گھڑ کر بات لے کر آئے ہو اور تم مجھے ہیلا بہانہ کر رہے، فصبر جمیل، اپنا صبر کرتا ہوں۔ اور پورے واقعے کا سورہ یوسف کا 2 چیزیں آپ کو ذہن میں ملے گی، ایک تقویٰ ہے، ایک صبر ہے۔ ایک تقویٰ ہے، اگر سورہ یوسف سے آپ کچھ لے جانا چاہتے ہو عبرت، تو 2 چیزیں آپ لے کر جاؤ، ایک تقویٰ، دوسرے بولو صبر۔ پورے واقعے کا خلاصہ آپ کو ملے گا، انشاءاللہ آخری میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے کہا فصبر جمیل، بس میں صبر کرتا ہوں، مجھے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے کر کے لائے گا۔
کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یعقوب نبی ہے، وقت کے جانتے ہیں کہ میرے بچے نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ایک سورج چاند سجدہ کر رہا ہے، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میرے بچے کو اللہ ضرور لوٹا کے لائے گا، سارے بچے بھی آئیں گے، میرا بیٹا بھی آئے گا، اس لیے کہ اصل اللہ ان یاتنی بہم جميعا، میں صبر کرتا ہوں بس۔ اس سے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا ومحمد رسولی، کہ بے شک میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہو محمد رسولی، میرا نبی یہ محمد میرا رسول ہے، من لم یرضا برضائی، جو میری رضا پر راضی نہ ہو، ولم یقضا بقضائی، جو میری قضا پہ راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، جو میری مصیبت پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، فلیتب ربا سوائی، فلیتب الہا سوائی، اس کو چاہیے کہ مجھے خدا چھوڑ کر کسی اور کو خدا جا کے تسلیم کر لے۔ اگر حالات ہم دیں گے تو صبر کرنا تمہیں سیکھنا پڑے گا، اسے صبر اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، صبر کرنا، لہذا فصبر جمیل وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وعالم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، رو رو کے میری آنکھیں سفید ہو گئی، غم میں ٹوٹا جا رہا ہوں، آنکھوں کی روشنی میری ختم ہو گئی، امید مت ہارو، اللہ کی ذات سے امید صرف کافر ہارا کرتا ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جاؤ تم تلاش کرو اپنے بھائی یوسف کو، اپنے بھائی بنیامین کو جا کے تلاش کرو، تمہیں ضرور ملے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئو۔ اور روتے روتے یعقوب علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ بھائی واپس آئے 11 روتے روتے ملک مصر کے دربار میں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ روتے روتے آئے اور کہے اے عزیز مصر، پہلے عزیز مصر کہا جاتا تھا جو زلیخا کا شوہر تھا، لیکن اب عزیز مصر کہا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ لوگوں نے کہانی گھڑی ہوئی ہے، اسرائیلی روایت نام ہی کہانی گھڑ کر من جنت، اس میں مرچ مسالہ لگا کر ایک مواد تیار کرنا، انہوں نے کہانی کیا گھڑی، اور ایسے کہانی گھڑی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کر دیا تھا، کر کے عزیز مصر کہنے لگے۔ اور پھر جب ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے، کوئی پوچھے زلیخا کی عمر کیا تھی تو وہ کہتے کہ اللہ نے اس زلیخا کو واپس جوانی میں پلٹا دیا تھا، ان کی جوانی واپس آ گئی تھی۔ یہ کس سے کہانی گھڑتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے گئے زلیخا کے پیچھے، اے زلیخا تو نہیں تھی جو میرے لیے دروازے بند کرتی تھی، میرے نغمے گاتی تھی، اب تو بھاگ رہی ہے اور میں تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو زلیخا کہتی پہلے میں تیرے پیچھے بھاگتی تھی، اب تجھے بنانے والے خدا کے پیچھے بھاگ رہی، تو اللہ نے تجھے میرے پیچھے لگا دیا۔ یہ ساری من گھڑت واقعات ہے۔ اصل میں قطقیر فوتیقیر نامی ایک آدمی تھا، اس کی بیٹی سے یوسف علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور ایک قطیفار جو ہے اس کی بیٹی تھی۔ قطیفار کی جگہ قطیقیر کو وہاں سے فا ہٹا دیا تو اس کی بیٹی اس کی بیٹی بن گئی، اور پورا واقعہ ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اصل کیا ہے، جو بھی ہو اللہ کے نبی جو تذکرہ نہیں، اس کا تذکرہ ہم کیوں کرے، اسرائیلی روایت کیوں آپ کے سامنے بیان کرے؟ تو یہ لوگ جو من گھڑت باتیں کر رہے ہیں اس سے نکلنا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح واقعات آپ کے سامنے رکھے، جو بھی اللہ کی قدرت ہو۔ اس آدمی کا نام قطیقیر تھا، اور یہ زلیخا قطیفار کی لڑکی تھی، تو فا کو ہٹا کے کا لگا دیا تو پورا واقعہ زلیخا کے تعلق سے بنا دیا۔ تو بہرکیف عزیز مصر کہتے ہیں اکرامن جملہ تھا، تو کہا کہ اے عزیز مصر مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا ہمارا گھرانہ بڑا مصیبت میں مارا ہے، بڑی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہے، یعقوب ہمارا نبی رو رو کے برا حال ان کا ہو رہا ہے، اور ہم چھوٹی سی پونجی لے کر آئے ہیں، اس میں غلہ تو نہیں آئے گا، لیکن فاوف لنا الکیل، اس چھوٹی سی پونجی میں ہم کو بہت سارا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، نہیں دینا ہو تو صدقہ ہی کرو، اور اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔
اور صدقہ کا مطلب انبیاء پر صدقہ اللہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے، پھر یہاں صدقے کا تذکرہ کیوں ہے؟ آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، آپ سوال نہیں کرتے، شاید عالم صاحب کو ڈسٹرب نہ ہو، اس سے ہم خود ہی سوال کر کے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو تصدق علینا کہ انبیاء کے لیے صدقہ تو جائز نہیں ہے، تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، جو چھوٹی سی پونجی لے کر آئے گے، بھلے اس میں غلہ نہیں ملتا لیکن وہ لے لو اور ہم کو سارا غلہ لے دو، تو یہ صدقہ نہیں ہوا بلکہ اصل قیمت ہوئی، لیکن قیمت کم دی گئی ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے سنا نا کہ باپ کا حال رو رو کے برا ہو گیا، گھر میں پریشانی ہے، اب یوسف کے جذبات باہر نکل گئے، کیونکہ یوسف بھی تو وقت کا نبی ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتانے سے منع کیا تھا۔ کس کے حکم سے؟ ورنہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کنویں سے نکل کر آئے گے تو باپ کو خبر نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھی تو پڑوس میں ہے، جیل میں گئے تو خبر بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کوئی خبر یعقوب کو نہیں بھیج رہے تھے، کیونکہ یہ مبتلا کرنا تھا یعقوب علیہ السلام کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے تھے ساری اولادوں کو دور کر کے۔ بہرکیف اب یوسف علیہ السلام کا جذبات پھوٹ پڑے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اخي اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو سارے بھائی تو ایک دم آنکھ ایسے کھڑی کر کے ایک دم بالکل کھڑے ہو گئے۔ قال انت یوسف، قال هل انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، اپنے سر کا تاج نکالا کہ یوسف علیہ السلام نے، تو بیچ میں ایک نشان تھا سفید جو بچپن میں تھا۔ بھائیوں کو کہا پھر دیکھو اگر دیکھنا ہو تو، وہ نشان بتایا تو بھائی سمجھ گئے تو ہمارا بھائی ہے۔ قال انت یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، میرے بھائی بنیامین پر اور مجھ جیسے یوسف پر، اور اللہ نے مجھے کنویں سے نکال کر عزیز مصر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب تو رونے لگے سارے بھائی۔ انہ من یتقی ویصبر، دیکھو آ گیا قرآن کے اندر بھی اس واقعے خلاصہ کے تقوی اور صبر کرنا۔ اللہ کے نبی یوسف فرما رہے انہ من یتقی ویصبر، جو صبر کرتا ہے تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یجزی اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ اب بھائی رو رہے ہیں ہمیں معاف کرے، ہمیں معاف کرے۔ قالوا تاللہ انک، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم نے بڑے ظلم آپ پر کیے، ہمیں معاف کرے۔ اب تو بادشاہ ہے، اب تو جو چاہے حکم سے ہماری گردنیں ماری جا سکتی ہے۔ سارے بھائی کپ کپ آ رہے ہیں، لیکن کیا کہنے یوسف کے، یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہے، اللہ نے ایسا صبر عطا فرمایا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین، اے میرے بھائیو آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ بھی تم کو معاف کرے، وہ رحم کرنے والا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر جب سرگزشت ہوئی، یعقوب کے حالات، آنکھوں کی بنائی چلے جانا، رو رو کے برا حال ہونا، کھانا نہ کھانا، اور یعقوب کا صبح شام یوسف کی محبت میں فراق میں رونا، جب یوسف علیہ السلام نے سنا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، آ گیا قمیص دوبارہ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جلدی کرو تم سب ملو اور مل کر جاؤ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے بعد، اور یہ قمیص تم نے جا کے حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگانا ہے، اللہ فوراً ان کی بینائی لوٹا دیں گے۔ علماء نے کہا یہ قمیص کون سا تھا؟ یہ اسحاق علیہ السلام، اسحاق کو دیا تھا یعقوب علیہ السلام، ان کو دیا تھا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ قمیص وہی قمیص ہے جب نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے نکال کر پھینکا گیا تھا، اللہ نے جنت کا لباس لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا، وہ لباس چلتا چلاتا قمیص چلتے چلتے یوسف کے پاس پہنچا تھا، اور جنت کی چیزوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس چیز کو وہ لگتی ہے اللہ اس میں حیات عطا فرما دیتے ہیں، زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جبھی تو کہا کہ جا کے میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، اس جنتی کرتے کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے ابا کی آنکھوں کو دوبارہ لوٹا کے دکھائیں گے، جو نسل در نسل چلا ہوا آ رہا تھا۔
اسی لیے تو آگے آئے گا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام قصے میں جو اللہ کا نافرمان گزرا کہ سامری اس کو دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے تربیت کے لیے ایک انگلی سے شہد ایک انگلی سے دودھ کے چشمے جبرائیل کے اللہ جاری کرتے تھے، اور اس سامری کو اللہ تعالیٰ پرورش پا رہے تھے جب فرعون نے بچوں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں آگے تکمیل کروں گا وقت پر، لیکن میں ایک منظر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب چونکہ بچہ جب بڑا ہوا جبرائیل کو بار بار آتا جاتا دیکھتا تھا، جبرائیل کی سواری قدم جہاں پڑتے تھے وہ دیکھتا تھا کہ سواری قدم جنت، جبرائیل جنت سے آتے ہیں، سواری جنت سے آتی ہے، جہاں قدم سواری کا پڑتے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، وہاں کوئی سبزہ نکل جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے، جس چیز پر قدم لگتے ہیں وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ اس نے وہاں کی مٹی اٹھانا شروع کی، اس نے ایک بچڑا بنایا اور وہ مٹی اٹھا کے اس میں ڈالی ہے، تو بچڑے نے بولنا شروع کر دیا، جو اتنے ہزار بنی اسرائیل عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ تو جنت کی چیزوں میں اللہ نے، کیونکہ وہاں کوئی موت ہے ہی نہیں، وہ زندگی ہے، تو وہ کپڑا لے کے جب اذهب بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، کہ جلدی کرو میرے ابا کے پاس لے کر چلو۔ اب یہ قافلہ نکل پڑا ہے مصر سے، کنعان وہاں سے بہت دور ہے، لیکن 80 میل دور پہلے علماء فرماتے ہیں 80 میل پہلے جب یہ قافلہ تھا، 80 میل پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں اپنی ناک کو اونچی کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، کہا کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یار بس کرو بھی، گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، یوسف یوسف کب تک یوسف کہو گے؟ اور آپ بولو گے کہ 80 میل سے خوشبو کپڑے کی آ رہی ہے، پہلے جب یوسف کنویں میں پڑے تھے شہر کے باہر، وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے میں کہہ رہا تم بڑی عزت کرتے، اس سے سوال نہیں کرتے، اس سے سوال ہم ہی کر رہے ہیں، جواب آپ کو دے رہے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جب تک نہیں چاہا یوسف پڑوس میں گئے، یعقوب کو خبر نہیں دی گئے، لیکن جب اللہ نے تقدیر کو مکمل کر دیا ہے، جب بچانا چاہا تو وہاں سے کپڑا نکل چکا ہے، اس سے خوشبو اللہ تعالیٰ 80 میل کے دوری پر یعقوب کو پہنچا رہے ہیں علیہ السلام۔ اب وہ کرتا چل پڑا ہے اور لوگ کہہ رہے کہ نہیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہی تم پرانی باتیں کر رہے ہو یا یوسف یوسف یوسف، گھر کے افراد کہنے لگے۔ کہا کہ تم دیکھنا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میری بات سچ نکلے گی کہ یوسف کے قمیص کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ لہذا جو قافلہ چلتے چلتے آیا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، وہ کپڑے کو لے کر آئے گے بھائی اور سر اپنے ابا کی آنکھوں سے لگایا ہے، اللہ نے اسی وقت آنکھوں کی روشنی یعقوب علیہ السلام کی لوٹا دی۔ اللہ نے یوسف کے قمیص، اور وہ قمیص کون سا تھا بولو؟ ارے یاد ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آیا تھا وہ قمیص؟ نہیں بولتے، کہاں سے؟ جنت سے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے، ارے بابا جنت سے آیا تھا، کہاں سے؟ وہ تب پہنایا گیا، اس لیے نبی نے فرمایا اول یبس اللباس یوم القیامت وهو ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے۔ کیوں؟ کہ اول من جرد فی النار، سب سے پہلے میرے خاطر جس کے کپڑے نکلے گئے آگ میں ڈالا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ تو وہ کپڑا آیا تھا، وہ تو نسل در نسل چل رہا تھا۔ تو بہر کیف آنکھوں کی روشنی آ گئی، یعقوب علیہ السلام خوش ہو کہنے لگے قال ما قل لكم قال علم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں؟ گھر کے لوگ سمجھ گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وقت آ گیا ہے جو خواب میرے بچے یوسف نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کو مکمل ہونے کا۔ اب سارے بچے رو رہے ابا ہمیں معاف کرو، ہمارا راز کھل گیا کہ یوسف کو بھیڑیا نہیں کھایا، بھیڑیا کبھی کھاتا تو یوسف کہاں مصر کا بادشاہ بنتا۔ سارے رو رہے، گل گلا رہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، ہمیں آپ معاف کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اب دیکھو عجیب قدرت، بھائی اپنے بھائی یوسف سے معافی مانگ رہے گئے، اسی وقت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، لیکن جب ابا سے معافی مانگ رہے ابا نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں معاف کروں گا۔ علماء نے دو وجہ لکھی ہے، ایک تو گناہ تم نے یوسف کا کیا ہے تو میں کیوں معاف کروں، پہلے یوسف سے معافی تلافی کرو اس کے بعد۔ دوسرا جملہ لکھا ہے کہ سوف استغفر لكم ربی، ان قریب میں بخشش کی دعا مانگوں گا، کیا کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کروں گا، مجھے امید ہے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔
جیسے حدیث میں عبداللہ بن مسعود فرماتے اللہ تو نے اطاعت کرنے کو کہا ہم نے کر لیا، تم نے عبادت کرنے کو کہا ہم نے کر لی ہے، اب میں رات میں اٹھ کر تو نے کہا ہے کہ میرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میری دعا کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اسے راتوں کا آدھا حصہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے راتوں کو جاگنا سیکھ لے، اللہ کیسے بلندی پر لے جاتے ہیں۔ سارا شہر کا بچہ موبائل دیکھتے تو جاگتا ہے لیکن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سارا شہر تہجد گزار بن سکتا ہے، رات میں 12:30 کے بعد اب کبھی بھی سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، خدا کی قسم وہ تہجد میں شامل ہوگا، سارا علاقہ تہجد گزار میں شامل ہوگا، لیکن کرتے ہی نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے کم سے کم صلاۃ التوبہ ہو اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، خدا کی قسم اللہ گھر کے سارے حالات کو بدل دے گا۔ وقت نہیں میرے پاس، میں وقت مختصر کر رہا ہوں، نہ تو بتاتا تہجد کے کتنے فضائل ہیں، اللہ کیا کیا حالات کو بدلتے ہیں، اور کیسے گھر کے جنات بھی اس کے موافق ہو جاتے ہیں، کیسے شیاطین بھی اس کے حق میں آ جاتے ہیں۔ بہرکیف یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب سحر کا وقت ہوگا میں بخشش کی دعا کروں گا۔ اب یہ سب اور کیا کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے کر آنا اپنے ابا کو میرے پاس مصر میں۔ آپ بولیں گے کہ یوسف نے آنا چاہیے تھا، ابا بوڑھے ابا کے پاس بوڑھے ابا کو بلا رہے ہیں، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یعقوب سمجھ گئے تھے یہ حکم اللہ ہی کا ہے کہ بیٹا نہیں آئے گا باپ چل کر جائے گا، کہ بیٹے کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ باپ کے سامنے بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس سے 7ویں آسمان پہ جب معراج کی رات نبی گئے تھے، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیت المعمور کو، جبرائیل سے کہا یہ اٹھ کر میرا استقبال کیوں نہیں کرتے؟ جبرائیل نے کہا آپ امام الانبیاء کیوں نہ بن جائے، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے، اب بیٹا چل کر جائے گا بلکہ باپ چل کر بچے کا استقبال نہیں کرے گا۔ ایک مقام وہ ہے، لیکن یہاں پر یعقوب کو پہنچانا تھا تاکہ خواب پورا ہو، اس کے لیے حکم اللہ نے دیا۔ یوسف سے کہا کہ اپنے ابا کو بلائیے، آپ مصر سے وہاں نہ جائیے کنعان۔ لہذا یعقوب علیہ السلام وہ سب نکل چکے ہیں، یوسف علیہ السلام استقبال کرنے کے لیے ہزاروں نوکروں کو لے کر شہر مصر سے باہر کھڑے ہیں۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، اپنے ابا کا پرزور استقبال کیا ہے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، کہ جب اپنے ابا آ گئے تو جب تخت پر یوسف علیہ السلام بیٹھے گئے، باپ روتا روتا سیدھا سجدے میں چلا گیا، 11 بھائی بھی سجدے میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا دیکھو تو صحیح، ھذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا، میں نے وہ خواب جو دیکھا تھا کہ 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، ایک سورج ایک چاند، یہ میری امی میرے ابا ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے میرے خواب کو پورا کر کے دکھا دیا۔ ایک خواب کی تعبیر اللہ نے 40 سال کے بعد مکمل کی ہے۔ ضروری خواب آج دیکھو اور کل میاں جی ہوا میں اڑ رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ آری بات سمجھ میں، خواب کی تعبیر بڑی تاخیر سے ہوتی، سچا اگر خواب ہو۔ یوسف علیہ السلام قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مجھے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا مجھے مصر کنویں سے نکالا، اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، وقت کا نبی ہے کتنا خیال کر رہے ہیں۔ وقد احسن بی اخرجنی من السجن، جب میرے اللہ نے مجھے جیل کی کہاں سے نکالا، صعوبتوں سے نکالا، اس سے پہلے کہتے کہ عزیز مصر کے گھر سے بھی نکالا تو پھر سارا راز کھل جاتا کہ جس زلیخا نے آپ کو پالا تھا اسی زلیخا کو دوبارہ اپنے ابا کے سامنے بدنام کر رہے ہو۔ کتنا وقت کا نبی خیال کرتا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، کہ میرے بھائی آپس میں دشمنی ہو گئی تھی، اللہ نے بھائی کو بھی لا لیا، میرے ماں باپ بھی آ گئے ہیں، مجھے بھی اللہ نے یہاں پہنچایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یہ میرے ابا میرے اللہ کے عجیب کارنامے ہیں، اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ نے خواب کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے میرے ماں باپ کو اور میرے بھائیوں کو میرے قدموں میں لا کے جھکا دیا۔ اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس شریعت میں 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح
نکاح کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس شریعت میں اپنے آقا کو رب کہنا جائز تھا، ہماری شریعت اپنے آقا کو رب خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کا فرق ہے، ورنہ آپ کہو گے کہ یہ سب جا کے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اس کو حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ رب قد آتیتنی من ملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہہ رہے اللہ یہ حکومت دی ہے، اللہ تو نے دی ہے، یہ تعبیر کا علم دیا ہے تو نے دیا ہے، اللہ تو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ زندگی کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، زندگی اور آخرت کے اندر کہ جو تو مجھے زندگی تو نے دیا ہے سب کچھ تیرا عطا کیا ہوا ہے، اب ایک احسان میں دعا تجھ سے کر رہا ہوں، توفنی مسلمہ، مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد میرے آباء و اجداد کے ساتھ مجھے کھڑا کرنا۔ یہ سارا قصہ مکمل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے جو آپ کو پہلے کہا تھا۔ یہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ نے کہا یہ تو بتاؤ، مدینہ آ کر کہا تھا مدینہ کے یہودیوں نے کہ کون سے نبی کا بچہ ہے جس کو مصر کا کنعان سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اول سے لے کر آخر تک قصہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنا دیا۔ جو قصہ آپ کے سامنے ہوا تو اللہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما كان اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ کہ جب یہ قصہ ہم بیان کر رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے، نبی آنکھ تو نہیں تھے، لیکن غیب کا سارا علم ہم نے آپ کو بتا دیا اور یوسف قصہ آپ کو سنا دیا۔ اب یوسف قصے سے کیا ہے کہ تم کو مکہ کے اندر تمہارے چاچا مارتے ہیں، لیکن یہاں یوسف کو سگے بھائی مار رہے تھے، وہاں تم کو مکہ سے تمہارے چاچاؤں نے نکالا ہے، یہاں گھر سے یوسف کو اپنے سگے بھائیوں نے نکالا ہے، وہاں جیل میں یہاں 3 سال شعب ابی طالب میں تم قید رہے 3 سال، لیکن میرا یوسف یہ تو 11 سال یا 7 سال جیل کی قیدوں میں صعوبتیں برداشت کر چکا ہے۔ 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، تم تو میرے نبی 3 سال جیل میں رہے، یعنی تسلی دینے کے لیے اللہ نے صورت اتاری تھی کہ وہاں تم کو قتل کرنے کے لیے خود کے رشتہ دار ترتیب بنا رہے تھے کہ شہر سے نکال دے یا قتل کر دی، وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ وَيُثْبِتُوكَ، کہ تمہارے مشرکین مکہ قتل کی سازش کر رہے تھے، یہاں تو سگے بھائی یوسف قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ وہاں تم کو نکالا ہے قریشی لوگوں نے، ہاشمی لوگوں نے، لیکن یہاں پر خود کے بھائیوں نے یوسف کو شہر سے نکالا ہے، مصر سے باہر کیا، کنعان سے باہر کیا ہے۔ اور یاد رکھنا ہم نے یوسف کو جیسے یہاں سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دیا، تم حالات کو برداشت کرو، ایک مرتبہ ہم تم کو بھی اٹھا کر عرشوں پہ ضرور بٹھائیں گے۔ کہ معراج کا واقعہ اسی کے بعد پیش آیا ہے، سن 53 ہجری 51 ہجری کے اندر 51 نبوی کے اندر پیش آیا، ہجرت سے پہلے۔ تو یوسف کو تو ہم نے بٹھایا ہے تخت شاہی پر، لیکن جب آپ کو بلندی پر لے جائیں گے تو وہاں تک پھر انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکے گا، آپ صبر تو کریں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور نبی کی زندگی میں بتایا تھا میں نے آپ کو کیا ہے، بہت زیادہ مطابقت ہے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ ابھی 2:50 پر ابھی سلک مل کالونی ہے، وہاں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے مختصر بھی اس کو کیا، جلدی بھی کیا تاکہ آج ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اب کل سے حضرت ایوب علیہ السلام قصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، بہت مختصر قصص باقی ہے انشاءاللہ۔ ہم ترتیب بنا، آپ بھی پہنچے، دوست احباب کو بھی لے کے پہنچے، ماشاءاللہ بہت شوق سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ آپ ترتیب بنا کر انشاءاللہ، ہم بھی اپنی بیماری سے آگے پیچھے یقین مانو آپ، ہم نے صبح میں سوچا تھا کہ فجر کی نماز میں آتے، لیکن رات میں 3 بجے طبیعت خراب ہوئی، پھر دوا خانے بھاگے، فجر میں نہیں آ سکے۔ ہم نے سوچا تھا فجر میں اعلان کرتے کہ آج کے دن ظہر کے بعد ہم آپ کے سامنے جنگ بدر کے عنوان پر رکھتے جو حالات مسلمان پر ہے، تاکہ جنگ بدر آپ کے سامنے آتا۔ یہ سوچ کر ہم نے رات گزاری تھی کہ بھئی سویرے ہو کر فجر میں اعلان کر دیں گے، ظہر کے بعد جنگ بدر کو لیں گے، اور آج کا جو سیرت کا عنوان ہوگا اس کو عشاء کے بعد لے لیں گے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لہذا زندگی باقی ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہم خفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عیشۃ الابرار واکفنا شر الاشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا
إخواننا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.